السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جب ہوش میں آئی تو تب سے چلائے جا رہی تھی۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھ سے گرائے قریب ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گناہ سرزد کر دیا تھا، لیکن اب میرے پاس اسے چھپانے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی وہ اٹھی اور کہنے لگی، میں جا کے خالہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں انہیں آپ کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی کو بھی بتا دوں گی کہ آپ کس قدر گھٹیا انسان ہیں۔ اب آپ نے تو اپنے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کی۔ اسے یوں ایک دم سے اٹھتا دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ تیزی سے بھاگا اور اس کے پاس گیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہا کہ اللہ کے لیے کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتاؤ، سب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میری بیوی تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ میں اس وقت بہت زیادہ بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اس طرح کی صورتحال سے میرا پہلی بار ہی پالا پڑا تھا۔ اس میں صرف میرا قصور نہیں تھا بلکہ زیادہ قصور اس لڑکی کا تھا جو ہمیشہ ہی دوپٹے کے بغیر گھومتی رہتی تھی، جس نے کبھی بھی میرے سامنے پردہ کرنے کی زحمت نہیں کی، اور اب وہ بڑے مزے سے سارا الزام مجھے لگا رہی تھی۔ میں نے بھی جب اسے اس بات کا طعنہ دیا تو اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ مجھے اس وقت وہ ایک شاطر عورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہا کہ خدا کے لیے 2 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ اور مجھے کچھ سوچنے دو۔ وہ مجھ پہ دوبارہ چیخنے چلانے لگی اور مجھے دھمکانے لگی، اور ابھی اسی وقت وہ جا کر محلے والوں کو میری حقیقت کے بارے میں بتا دے گی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور پھر میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا اسپرے اس کے چہرے پر چھڑک دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بے ہوش ہو گئی۔ ابھی وہ بے سدھ بیڈ پر پڑی تھی، اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کیسے اس کے وجود کو چھپاؤں۔ کافی دیر تک دستک ہوئی، پھر خود ہی چلا گیا۔ میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا اور اسی وقت میں نے اپنے دوست کو کال کی۔ جب اسے اپنے کارنامے کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے حیران ہو گیا اور پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ لڑکی تمہاری عزت ہے، تم کیسے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہو؟ میں نے اسے کہا فی الحال مجھے نصیحتیں مت کرو، اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں کسی اور سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ بھی ابھی شاندہ ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، میرا مقصد تمہیں مزید پریشان کرنا نہیں، تمہاری جگری دوستی پہلے بھی ہے اور تمہارا ساتھ دیا اور اب بھی تمہارے ساتھ دوں گا، تم غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مجھے اپنے فلیٹ میں آنے کے لیے کہا، اپنی کزن کو لے کر وہاں چلا گیا۔ اسے وہاں پر چھوڑنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس چلا آیا۔ میرا دل اس وقت تک بہت گھبرا رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے میرے پورے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابھی گھر کے اندر داخل ہوئے تو مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اپنی بیوی کا کچھ ہوش ہے؟ اماں کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں انہیں کہنے لگا کہ اس بات کا کیا مطلب؟ میری بیوی کا کیا ہوا؟ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ دراصل وہ ان دنوں امید سے تھی اور اس کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب تھے، اس کے لیے اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اماں نے تیزی سے نفی میں سر لایا اور مجھے کہنے لگی، اسے کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس کی حرکتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تمہاری بیوی کی حرکتیں حد سے زیادہ مشکوک ہوتی جا رہی ہیں، ذرا اس پر توجہ دینا شروع کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ یہاں پر میں کچھ اور سوچ رہا تھا اور اماں نے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے آسیہ کے بارے میں پوچھنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ مجھے صبح سے نظر نہیں آ رہی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اس لڑکی کو میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب بھی گھر سے جایا کرے تو مجھے بتا کر جایا کر، میرا دل اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی ہے، اسے زمانے کے چالاکیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔
اماں کی باتوں میں ضرور ہی اتفاق کرتا اگر میں اس کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان نہ دیکھی ہوتی۔ ابھی بھی میں نے کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے مکمل طور پر لالنی کا اظہار کیا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری پریشانیوں میں ایک اور چیز میں اضافہ ہو گیا اور اس کا نام میری بیوی تھا۔ جانے اماں کے بارے میں اس طرح کی بات کیوں کر رہی تھی۔ جہاں تک میں اسے جانتا تھا وہ ایک بہت شریف عورت تھی۔ آج تک اس نے کسی مرد کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اسے اپنے کسی کزن کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کئی بار تو میں نے ڈانٹ دیتا تھا۔ میں اسے کہتا کم از کم اپنے بڑے لوگوں کو تو سلام ہی کر لیا کرو۔ وہ مسکرا کر مجھے کہہ دیتی تھی کہ غیر مرد چھوٹا ہو یا بڑا ہو نامحرم ہوتا ہے اور اسلام میں عورتوں کو سختی سے نامحرموں سے بات کرنے کا منع کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا اور کبھی کبھار مجھے اس رویے سے خوف محسوس ہونے لگتی۔ ابھی بھی مجھے میری پریشانی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اٹھ کر میں اپنی اماں کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی۔ آپ کو کس طرح کی غلط فہمی ہوئی ہے؟ اماں زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے ان کو ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہوئی بلکہ میں تمہاری بیوی کو خود ایک غیر مرد کے ساتھ نازیبا باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اب کیا تم مجھ پر بھی شک کرو گے؟ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری معصوم بیوی پر الزام لگا رہی ہوں؟ اماں یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئی بلکہ میرے علم میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس بات کے بارے میں مجھے تو پہلے ہی دن پتا تھا جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ اس دن ہی میں نے اس کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ لیا تھا جس کے بعد میں کئی دنوں تک سو نہیں پائی۔ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا گھر ٹوٹے۔ میں تمہاری بیوی کو بہت سمجھایا وہ باز آ جائے مگر اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اسے اپنا گھر عزیز نہیں مگر میں تمہیں صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں اپنی عزت مجھے بہت عزیز ہے۔ اس پر میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اگر محلے کی کسی بھی مرد سے یا پھر کسی عورت سے میں نے اس کی ذات کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بات سنی تو اسی دن ہی اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اماں حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا فکر مت کریں، دوبارہ اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ نہیں تھا، اب چونکہ آپ نے مجھے بتا دیا میں اسے سمجھاؤں گا اور اس معاملے میں خود کو احتیاط کروں گا۔ اماں کو تسلی دینے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ایک طرف اپنی کزن کے ساتھ میں برا سلوک کر چکا تھا، دوسری طرف میری بیوی میرے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی تھی اور تیسری طرف میرا بچہ بھی اس دنیا میں آ رہا تھا۔ اس وقت میرا دل شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ دنیا میں آنے والا بچہ لڑکی نہ ہو کیونکہ میں کسی بھی طرح کا مکافات عمل نہیں چاہتا۔ شیطان کی باتوں میں آ کر میں نے ایک گناہ کر دیا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں جا کر میری بیٹی کو اس گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ رات 7 بجے کا وقت تھا، میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فی الحال میرے ذہن میں ہر قسم کا خیال نکلا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرا فون بجا۔ میں نے دیکھا میری سالی کا فون تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف میں نے اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو پہلے اس نے مجھ سے میری خیریت دریافت کی اور پھر بہت ہی خوشگوار انداز میں مجھ سے اجازت لینے لگی اور مجھے کہنے لگی آج رات آپ کی بیگم ہمارے گھر پر ہی رہیں گی۔ اس کی بات سن کر میں شک و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میں اسے انکار کرنا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف اس کی للچائی ہوئی آواز سن کر انکار نہیں کر سکا۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے کسی چیز کی فرمائش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اجازت دے دی لیکن میرا دل سکون میں نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میں بھی تم لوگوں کے گھر پر آ سکتا ہوں؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سوال مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں اپنی بیگم کے میکے جا کر رہنا بھی معیوب سمجھا جائے گا مگر میں کیا کرتا؟ اماں نے جو زہر میرے دل میں بھر دیا تھا میں نے اس زہر کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ
اس زہر کا شکار بھی میری بیوی ہی ہوگی۔ میں اس بس کسی طرح اپنے اندر سے وہ گھبراہٹ نکالنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری سالی مجھے منع نہیں کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے صاف الفاظ میں مجھے انکار کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو یوں زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے سسرال میں آ کر ہمارے یہاں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھک کر کے فون رکھ دیا۔ مجھے اس کا یہ لہجہ دیکھ کر غصہ بہت آیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں اور پھر اگلے ہی لمحے میں اپنی بیوی کو کال کر کے اسے گھر پر ہی بلا لوں۔ اس کے بعد اماں آسیہ کے کمرے میں آ گئیں، لیکن دروازہ بند تھا۔ کافی دیر تک دروازہ بجاتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اندر سے دروازہ لاک نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں موجود ہی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشان صورت لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے 15 منٹ بعد شور مچا دیا کہ آسیہ اس گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے نام کا ایک چھوٹا سا ہاتھ سے خود ہی لکھ لیا، جو میں نے کمرے کے اندر ہی چھوڑ دیا۔ اماں جان کو میری بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ رات کے وقت چاند کی جگہ سورج نکل سکتا، مگر اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ آسیہ اس گھر سے بھاگ سکتی ہے۔ ارے وہ تو ایک بہت ہی مہذب اور اچھی بچی ہے اور یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ تمہیں ضرور کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے لہجے پر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ امی نے آ کر مجھ سے مزید سوال کیا تو میرا لہجہ ڈگمگا جائے گا۔ میں نے انہیں کہا جو سچ ہے وہ تو میں آپ کو بتا دیا، اور وہ لڑکی واقعی اس گھر سے بھاگ چکی ہے۔ آپ کو اس حد سے زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ امی وہیں پر زمین پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ وہ اپنا سینہ بھی پیٹنے لگی اور کہنے لگی، وہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی بھی اپنی ماں کی پری سے نہیں بیٹھے گی۔ اس نے مجھے زبان دی تھی اور کسی قسم کی بھی قسم کھائی تھی۔ ایک لمبے عرصے میں اماں سے اس کی ماں کے بارے میں سوال کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی میری بات ٹال جاتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اگر اس کی ماں کے ماضی میں کیا تھا، اور ابھی اماں کی بات سن کر کسی حد تک مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماں بھی جوانی میں بھاگ گئی تھی، مگر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جب میں نے اپنی ماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ اس کمبخت کو محبت ہو گئی تھی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی زندگی برباد کر دی تھی۔ نہ تو اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا اور نہ ہی اس نے اپنے منگیتر کے بارے میں سوچا۔ ارے وہ شخص اس سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس سے اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار تھا۔ اس بے وقوف کو ایک غریب چوکیدار سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ سب کی منہ پہ کالا مل کر اس گھر سے باہر نکل گئی اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ میری اپنی بہن کے ساتھ رابطہ تھا اور اکثر میں اسے پیسے بھیجتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ وہ کس حال میں رہ رہی ہے اور کہاں پر موجود ہے۔ 1 سال بعد ہی آسیہ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تب ہی تمہاری خالہ کی گود میں آسیہ موجود تھی۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی۔ تمہاری خالہ بڑی مشکل سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کا دودھ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات سب کچھ ایک ساتھ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور چند ہی ہفتوں بعد میں اسے اپنے پاس لے آئی، مگر زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکی۔ آسیہ صرف اور صرف 12 سال کی تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تب سے یہ بچی میرے پاس رہ رہی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے ماضی کو بالکل نہیں چھپایا اور اس کے سامنے ایک ایک بات کھول کر رکھ دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کون سے کام میں عورت کی عزت ہے اور کون سے کام میں اس کی ذلت ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر وہ یہ حرکت کیسے کر سکتی؟ امی کی سوئی دوبارہ اسی جگہ پر ہی اٹک گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ سب کچھ مجھ سے ہوا ہے اور
ہی مجبور ہو گیا تھا، اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایک انجانی قوت جو مجھے سب کچھ کروانے کے لیے دھکیل رہی ہے۔ میں امی کے قریب بیٹھ گیا اور انہیں تسلیاں دینے لگا۔ پوری رات اماں نے روتے ہوئے ہی اسی بارے میں بات کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح کے وقت جا کر تھوڑی سی نارمل ہوئی اور اسی وقت میری بیوی کا خیال بھی میرے ذہن میں آیا۔ میں نے اسے رات کے وقت گھر واپس آنے کے لیے کہا تھا مگر وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی تھی اور یہ کوئی ٹھیک علامت نہیں تھی۔ بلا شبہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی اور میں نے ہمیشہ ہی اس کی خواہشات کا خیال رکھا، اس کی ضروریات کو پورا کیا تھا۔ کوئی بھی بات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتا، اس سے صرف اور صرف یہ توقع کرتا کہ وہ میری عزت کرے اور مجھ سے ویسی بات کرے جیسی ایک بیوی اپنے شوہر سے کرنی چاہیے۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال گزر گئے تھے۔ پہلے 6 مہینے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے گزارے، لیکن بعد میں اس کے تیور بدلنے لگے۔ اب تو وہ حد سے زیادہ تبدیل ہو گئی۔ میری بیجا محبت نے اسے جذباتی اور ضدی بنا دیا۔ اس سے ایسا لگتا تھا کوئی بھی بات منوا سکتی ہے۔ جب میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ حد سے زیادہ گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیتی، کیونکہ ایک عورت کو اتنا ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ شادی شدہ عورت کو تو ویسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ضد نہیں نبھانی چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب میں اپنی بیوی کو کیسے سمجھاتا، کیونکہ اسے بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا۔ اماں مجھے سمجھاتی رہتی تھی مگر میں اماں کی کسی بھی بات کو نہیں سنتا تھا اور ہمیشہ اپنی ہی منوا کر رہتا۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ آسیہ کو فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 2 دن گزر گئے تھے اور ان 2 دنوں میں ایک بار بھی میں اس کے پاس نہیں گیا۔ صرف ایک بار مجھے اپنے دوست کو کال موصول ہوئی تھی جس میں مجھے بتایا کہ تمہاری کزن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم ایک بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اسے کہا کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہی میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کہہ کر میں کٹ کر کے کال رکھ دی اور اس وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے اس سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی بلکہ اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل میں خود ہی اپنی نظروں میں اتنا زیادہ گر گیا ہوں کہ ہمیں اس معصوم لڑکی کا سامنا ہی نہیں کر پا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آخر کون سی شکل لے کر اس کے پاس جاؤں، اس سے کیا بات کروں گا، اسے کیا کہوں گا کہ تمہارے ساتھ میں نے جو سب کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں اس قدر بے قابو ہو گیا تھا کہ میں نے اس کے اوپر اپنے رشتے کا احترام نہیں کیا۔ اسی شام کے وقت میری بیوی بھی گھر واپس آ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت زیادہ خوشگوار تھے اور وہ کسی گلاب کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی تمام خوشیاں مل گئیں۔ جب وہ اس گھر سے جا رہی تھی تب وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھی اور ایک برانڈیڈ کے جوڑے کی فرمائش کر رہی تھی۔ مہینے کی آخری تاریخ چل رہی تھی۔ پہلے ہی گھر کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کی یہ فضول سی خواہش پوری کر سکتا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ تب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ میری خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نہ صرف آپ نے میری زندگی برباد کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری خوشیوں کا بھی قتل کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل تو کیا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کے لیے حد سے زیادہ محنت کر رہا تھا مگر اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جب سے اسے ایک چھوٹی سی چیز نہیں ملتی تو ساری قربانیوں کو نظر انداز کر دیتی اور یہ بات مجھے بہت زیادہ غصہ دلاتی۔ اس بارے میں نے اسے لڑائی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ روز کی چیخ سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ ابھی جب واپس آئی تو اس نے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ سب جان بوجھ کر میرے سامنے لہرا رہی تھی۔ یقیناً وہ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جس چیز کی فرمائش کر رہی تھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ میں مسکراتا ہوا اس کے پاس گیا اور گزشتہ دنوں
کی نفرت کو زائل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آج تمہارے چہرے پر مسکان ہے جو جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس نے کہا، ایک ادا ہے اسے اپنے بال پیچھے کیے، ایک ادا میں اپنے بال پیچھے کیے اور مجھے کہنے لگی، دراصل اپنی خواہشات پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور پھر یوں بیگ کھولا اور 3 جوڑے میرے سامنے رکھ دیے۔ جب میں نے ایک ٹک کے دیکھے تو مجھے لگا کہ 7واں آسمان میرے سر کے اوپر آ کے گر گیا۔ ایک جوڑے کی قیمت تقریباً 30,000 تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، تم نے اتنے مہنگے جوڑے کیسے خریدے؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میرے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں۔ میں نے اسے کہا، یہاں ہنسنے کی بات نہیں، بلکہ یہ میں سنجیدہ ہوں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے اتنے مہنگے جوڑے کہاں سے خریدے ہیں اور کس نے تمہیں اتنے پیسے دیے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارا بھائی تو ایک غریب انسان ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں اتنے قیمتی جوڑے خرید کر نہیں دے سکتا، اور تمہاری بہنوں کی بھی مالی حالت ٹھیک نہیں۔ اب کی بار وہ بھی تھوڑی سنجیدہ ہو گئی۔ دراصل اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس سے یوں سوال جواب سن کروں گا۔ اس نے اپنے آپ پر تھوڑا سا قابو پایا اور مجھے کہنے لگی، اماں نے کچھ پیسے بچا کر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ پیسے میرے حوالے کیے اور مجھے کہا، اپنی مرضی سے شاپنگ کر لو۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ اس کا نچلا ہونٹ کانپ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ جہاں تک تمہاری امی کے گھر کا سوال، تم وہاں بھی اس وقت ہی جایا کرو گی جب میں تمہارے ساتھ موجود ہوں گا۔ آج کے بعد تم میری غیر موجودگی میں کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ اور بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور مجھے کہنے لگی، اب جو دل چاہے وہ کر سکتے ہیں، تنہائی میں اپنی خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہیں بھی کبھی قانون نہیں۔ اس کی بات یہ سن کر ٹک ٹک کر رکا اور میں نے غصے سے اس سے پوچھا، تمہاری اس بات کا کیا مطلب؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سب کچھ میری آنکھوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میرا دل تیزی سے رکنے لگا تو ایک عجیب سی بے بسی تھی اور پورے وجود پر طاری ہو گئی۔ وہ خیال جو مجھے کافی دنوں سے پریشان کر رہا تھا اور مجھے یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس دن میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے نشے میں آ کر وہ ساری حرکتیں کی ہوں، یا پھر کسی نے مجھ پر بے قابو کر دیا ہو۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب اس کے ساتھ سب کچھ کر کے فارغ ہو گیا تھا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں نے مجھے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت بھی اماں کی جان چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے کیا ہوا؟ تم کیوں اس طرح سے بیٹھے رو رہے ہو؟ ان کی آواز سن کر میں نے جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور مجھے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اماں کو گلے لگا کر کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے کسی کے ساتھ بہت غلط کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے اس گناہ کا مددگار۔ اماں نے چند لمحے سے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی اور مجھے کہنے لگی، کیا تو نے آسیہ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ ان کی بات سن کر زور شور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کے ساتھ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور ایک اور معاملہ جس میں میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ میں نے ان کی نظریں چراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میرے کندھے پہ تھپکی دی اور کہنے لگی کہ بہتر ہے اپنے رب سے جا کر اس کی معافی مانگ لو اور وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اس گناہ کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ اماں کہنے لگی، تم اگر یہ سوچتے ہو کہ تم نے اس کے گناہ میں کوئی نیکی کر سکتے ہو تو تم ایک نیکی دو، تم بہت ساری نیکیاں کرنا شروع کر دو گے، کیونکہ نیکیاں گناہ کو دھو دیتی ہیں۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی جا کر اپنے دوستوں میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے ایک دوست کی آواز سنائی دی جو بڑے مزے سے
بڑے مزے سے میری بیوی کا نام لے رہا تھا اور دوسرے دوست کو کچھ بتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کا نام سن لیا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ غریباں پکڑ لیا۔ اس نے چلتے چلتے ہوئے کہا کہ ذرا دوبارہ سے وہ نام لینا جو تھوڑی دیر پہلے لے رہے تھے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرا غریباں چھوڑو، تمہارا دل کر رہا ہے اس کا منہ توڑ لوں، لیکن قریب کھڑے دوستوں کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے چلتے ہوئے کہا کہ آج تم نے میری بیوی کا نام لے لیا، لیکن دوبارہ کبھی اس کا نام نہ لینا اور نہ ہی تمہاری زبان، ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ ابھی بے قابو ہو گیا اور مجھے چیخ کر کہنے لگا اور مجھے طعنے دیتے ہوئے کہنے لگا صرف میں ہی نہیں ہوں گا، یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے جو تمہاری بیوی کا نام لیتے ہوں گے۔ آخر کیا کس کس کے منہ بند کرو گے؟ کیسے سب لوگوں کی زبانیں کھینچو گے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بیوی پر کنٹرول رکھو۔ میں نے اپنے سب سے جگری دوست سے پوچھا آخر یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے؟ میری بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ گیا؟ اندر سے میں خود کو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میرے دوست نے مجھ پر نظر چرائی اور کہا تم واقعی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں نے تیزی اور نفی میں سر ہلایا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک ویڈیو میرے سامنے چلا دی جہاں میری بیوی کسی گانے پر ڈانس کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اس پر یقین نہیں آیا، مگر جب میں نے مکمل طور پر تسلی کر دی تو وہ ناچتی ہوئی عورت کو اور نہیں میری بیوی ہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کچھ کہاں چل رہا ہے؟ اور اسے اگلی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتواں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گیا۔ ایک کوٹھا تھا جہاں جا کر میری بیوی رقص کرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس نے سارے قیمتی کپڑے کیسے خریدے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں۔ اسے میری عزت کو رونتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی اور اسے ذرا بھی غیرت نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے میری محبت کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی میرے دوست نے میری بازو پکڑ لی اور مجھے روکتے ہوئے کہنے لگا دیکھو غصے میں آ کر کچھ بھی غلط نہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ اب جو کچھ بھی کروں گا وہ سارا زمانہ دیکھے گا اس سے عبرت حاصل کرے گا۔ ارے اس عورت کو میں نے اپنی ساری محبت دی، اسے اعتماد دیا، اسے عزت دی، بدلے میں اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس سب کا حساب تو مجھے دینا ہوگا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ گھر پر موجود ہی نہیں۔ میں نے اپنی اماں پر چلنا شروع کر دیا اور انہیں کہا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اس گھر سے بھیجنے کی۔ بدلے میں وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں بھی تمہیں یہی کہتی تھی کہ اس کے گھر کے اندر ہی رہنے کی عادت ڈالو، وہ حد سے زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے ہی پیار کا کیا دھرا ہے، اب برداشت کرو۔ میں نے جب پوچھا تو وہ کہاں پر گئی ہے، انہوں نے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اسی پرانی جگہ پر گئی ہوگی۔ میں نے اس کے نمبر پر کال ملائی مگر اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ میں مزید بیگز پکڑ رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے بیگز پیچھے کر لیے۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس گیا تو اس سے پوچھا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو وہ اس سے پہلے بہانہ بناتی میں نے اس کے سامنے وہ ویڈیو چلا دی جسے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً ہی بدل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بناتی میں نے اسے کہا کہ تمہاری حقیقت کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب کی بار وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو تم ابھی بھی اسی وقت مجھے طلاق دے دو اور مجھے آزاد کر دو، کیونکہ میں تم جیسے غریب انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ پہلے تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بہت سارا وقت برباد کر دیا ہے، میری خوبصورتی بھی تمہاری وجہ سے ڈھلتی جا رہی ہے، میں اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہی ہوں۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس وقت مجھے کوئی شریف عورت نہیں بلکہ کاروباری عورت لگ رہی تھی جو اپنے حسن کو بیچتی پھر رہی تھی اور اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں بھی اپنے
بات پر ڈٹ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مر جاؤں گا لیکن تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم مجھے طلاق دو گے اور یہ تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کس حد تک تمہیں برباد کر سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے یہ ویڈیو میرے سامنے چلا دی جہاں پر میں نے اپنی کزن کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس سے وہ موبائل کھینچ لیا اور زمین پر مار کر توڑ دیا، تو آگے سے وہ ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو اسی موبائل میں ہی رکھوں گی۔ یہ ویڈیو میں نے ایک اور بھی بہت سی جگہ چھپا رکھی ہے۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالا تو تم دیکھو کیسے سارے معاشرے میں تمہاری اس حرکت کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ ویڈیو میں نے تھوڑی سی دیکھی تھی۔ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے نشہ کیا ہوا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تیری کوئی چال تھی، تم نے مجھے پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اس نے زور شور سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی تمہاری ماں کی باتیں سن کر بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ تمہاری ماں کو ہر وقت تھی کہ یہی کہتی رہتی کہ میرا بیٹا بہت شریف ہے، وہ لڑکیوں سے بہت دور رہتا ہے، وہ کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، جبکہ اس مقابلے میں تم حد سے زیادہ بدتمیز لڑکی ہو۔ تمہارا کردار ہی نہیں، تم ایک ذلیل خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا منہ ہی سی ڈالوں، مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ تم سے وہ سب کچھ کروایا جائے تاکہ تمہاری ماں پر تم پر جو مان ہے وہ مان ٹوٹ جائے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ پلان بنایا۔ چھوٹی بچی نہیں تھی، جب بھی اپنی کزن کو دیکھتے تو میں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندگی محسوس کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ تمہیں تمہاری پسند تک بھی لے جایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی کام نکل جائے گا۔ اور اس دن میں نے تمہارے شربت میں نشاور دوا ملا دی اور اس بیچاری آسیہ کو پھر میں نے تمہارے کمرے میں بھیج دیا۔ میں جانتی تھی کہ تم تھوڑی دیر بعد مکمل طور پر بے قابو ہو جاؤ گے اور تم اپنے سامنے آنے والی کسی بھی عورت کا لحاظ نہیں کرو گے۔ اندر میں نے کیمرہ بھی لگایا ہوا تھا، خود میں باہر کھڑی ہو گئی تھی اور تماشا دیکھنے لگی۔ چلو ابھی اسی وقت میری زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بھی وہ سب کروں گا کہ تم شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی جان لینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اپنی عزت کی تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تمہیں پہلے ہی کھو چکی ہوں، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ تمہیں ضرور اپنے ریپوٹیشن کی فکر ہوگی اور تم ہرگز یہ نہیں چاہو گے کہ پوری دنیا ویڈیو دیکھے۔ میں اس وقت بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا، اس عورت کو بھی میں جان گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اب سے اسے زندگی میں روک کر رکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور جس عورت کے لیے میں نے اتنا عرصہ انتظار کیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی راتوں کی نیند برباد کی تھی، آج اسی عورت کو میں نے خود ہی آزاد کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اب میری زندگی میں کوئی جگہ بھی نہیں بچی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں کے بعد وہ دوبارہ اپنی اوقات میں واپس آ جائے گی، واپس چلی جائے گی اور گندگی میں زندگی گزارنے لگی۔ مجھے اس کی فکر بھی ہو رہی تھی، مگر اسے روک نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے آسیہ سے معافی مانگوں۔ اگلے ہی دن اس فلیٹ پر چلا گیا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بھی تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے رونے سے میری عزت واپس نہیں آ جائے گی، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے اسے کہا سب کچھ میں جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ مجھے پھنسایا گیا۔ اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی یہ بات تو میں جانتی تھی کہ آپ کی بیوی مجھے اس بارے میں بتا چکی تھی۔ میں نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگی میں خود حیران ہوں کہ آخر اس نے مجھے یہ بات آ کر کیوں بتائی، مگر وہ پہلے ہی مجھے حقیقت کے بارے میں بتا چکی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا، وقت واپس نہیں لا سکتے، مگر اب میں اپنی عزت کا کیا کروں جو میں کھو چکی ہوں۔ اب کوئی انسان مجھ سے محبت نہیں دے پائے گا،
جس کی ایک شریف لڑکی حقدار ہوتی ہے۔ اسی وقت ہی میں نے ایک اٹل فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ وہ محبت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ میں تمہیں لمبے عرصے سے پسند کرتا تھا، لیکن بعد میں میری ملاقات اس عورت کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا اور میں اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی تم میرے دل سے نہیں نکلی تھی۔ تمہارا وجود میں ہر وقت اس گھر میں موجود رہتا تھا، جس وجہ سے تمہیں بھلانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اکثر ہی میں سوچتا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی۔ اگر اس وقت خود پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا تو تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو کاٹنا پڑتا ہے، اور شاید میرے نصیب میں یہ سبق لکھا ہوا تھا اور تمہارے نصیب میں بھی یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی جو تم کاٹ چکی ہو۔ مگر میری بات کا یقین کرو، دوبارہ کبھی بھی تمہیں اس طرح کی تکلیف سے دوچار نہیں کروں گا۔ مجھ سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اب دوبارہ سے تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں وہ عزت اور محبت دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے پہلے یہ عزت اور محبت کی ایسی عورت کو دی تھی جو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس چیز کی اہمیت کو نہیں جانا اور وہ ہمیشہ ہی سیراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ مجھے یقین ہے کہ بہت ہی جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، مگر تب اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آسیہ کے پاس میرے سے شادی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے نکاح کر لیا اور محلے میں بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دوسرے محلے میں شفٹ ہو گیا۔ تقریباً 2 مہینے بعد ہی دوبارہ سے ایک معمولی سا انسان کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد مجھے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، جس کے بعد میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میری شریک حیات میرا بہت خیال رکھتی ہے، میری عزت کی فکر کرتی ہے، اور ایک مرد کے لیے اس سے بڑھ کر سکون کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری غلطی سدھارنے کا موقع دیا اور ایسی عورت دی جس کی میں نے ہمیشہ سے ہی خواہش کی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پہ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔